نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے وفد کا وابڈا ہاؤس کا دورہ۔ وفد کو پاکستان کی واٹر، فوڈ اور انرجی سیکیورٹی، موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ چیئرمین وابڈا ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید نے بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی کے باعث پاکستان کی واٹر سیکیورٹی کو درپیش چیلنجز پر روشنی ڈالی۔ فہد امین سے مزید جانیں گے۔ فہد بتائیے۔ جی بالکل، نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے وفد نے وابڈا ہاؤس کا دورہ کیا ہے۔ وفد کو پاکستان میں پانی اور پن بجلی کے وسائل کی ترقی کے لیے وابڈا منصوبوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے۔ وفد کو پاکستان کی واٹر، فوڈ اور انرجی سیکیورٹی، موسمیاتی تبدیلی کے اثرات بارے آگاہ کیا گیا۔ وفد کو بھارت کی جانب سے پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے پر بھی وہ بریفنگ دی گئی، جس کے بریفنگ میں بتایا گیا کہ وابڈا ڈیم، بادشاہ ڈیم، محمد ڈیم اور داسو جیسے متعدد بڑے پروجیکٹ وہ تعمیر کر رہا ہے۔ وابڈا منصوبے مکمل ہونے پر پاکستان میں پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت میں تقریباً 10 ملین ایکڑ فٹ اضافہ ہوگا۔ وقت کو یہ بھی بریفنگ دی گئی کہ منصوبوں کی تکمیل سے نیشنل گریڈ 10,000 میگا واٹ ماحول 200 سستی پن بجلی بھی شامل ہوگی۔ چیئرمین وابڈا لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید ریٹائرڈ نے بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی ایک طرفہ معطلی کے باعث پاکستان کی واٹر سیکیورٹی کو درپیش چیلنجز پر روشنی ڈالی۔ چیئرمین کی جانب سے ملک میں نئے آبی ذخائر تعمیر کرنے کی ضرورت کی بھی وہ وضاحت کی گئی۔ چیئرمین وابڈا کا کہنا تھا کہ پاکستان کی واٹر، فوڈ اور انرجی سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے قومی یگانگت پر مبنی سوچ ضروری ہے۔ جی فہد، بہت شکریہ آپ کا۔ انجمن تاجران لاہور نے چیمبر انتخابات کے لیے سیاسی اتحاد کا لائحہ عمل بنا لیا۔ صدر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹ کی زیر صدارت ایگزیکٹو باڈی کا اجلاس کس گروپ کے ساتھ اتحاد کرنا ہے، تاجروں نے مجاہد مقصود بٹ کو آگاہ کر دیا۔ صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ کا کہنا تھا کہ ہمارا اتحاد اس گروپ کے ساتھ ہوگا جو تاجروں کے مسائل حل کرے گا۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر۔ جی بالکل، لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے انتخابات کے حوالے سے تاجر تنظیموں کے سیاسی اتحاد کے لیے اجلاس اور جو ہے وہ مشاورت جاری، اور اس حوالے سے انجمن تاجران لاہور کی جانب سے جو ہے سیاسی اتحاد کے لیے جو ہے وہ اجلاس ہوا، جس میں صدر لاہور مجاہد مقصود بٹ نے جو ہے وہ شرکت کی اور قیادت کی۔ اجلاس میں تاجروں کو درپیش مسائل اور لاہور چیمبر کے الیکشن کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں حاجی راحت، اطہر علی، شہزاد خان، حافظ علاء الدین سمیت دیگر جو ہے وہ عہدیداران موجود تھے۔ اس موقع پر صدر انجمن تاجران لاہور کا کہنا تھا کہ لاہور چیمبر الیکشن کے حوالے سے تمام مارکیٹوں کے صدور سے مشاورت مکمل کر لی ہے۔ آئندہ چند دنوں میں لاہور چیمبر الیکشن میں کس گروپ کو سپورٹ کرنی ہے اعلان کر دیا جائے گا۔ ہمارا اتحاد اس گروپ کے ساتھ ہوگا جو تاجروں کے مسائل حل کرے گا، تاجروں کی فلاح و بہبود۔ انجمن تاجران کی اولین ترجیح حکومت شرح سود کو سنگل ڈیجٹ پر لائے، اور اس حوالے سے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اجلاس میں تمام عہدیداران کی جانب سے سیاسی اتحاد کے حوالے سے صدر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹ کو مکمل مینڈیٹ دے دیا گیا ہے کہ جس بھی گروپ کے ساتھ یا الائنس کے ساتھ اتحاد کرنا ہے وہ انجمن تاجران کے صدر مجاہد مقصود بٹ فیصلہ کریں گے، اور انجمن تاجران کے تمام عہدیداران اس فیصلے کو قبول کریں گے۔ جی آپ کا شکریہ۔ حکومت نے پیٹرول کے نرخ میں 1 روپے فی لیٹر کا ریلیف دے دیا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں 8% سستے ہونے والے تیل پر مقامی مارکیٹ میں دیا گیا ریلیف عوام کے ساتھ مذاق بن گیا ہے۔ عوام حکومت سے مایوس بھی ہیں اور حیران بھی۔ پیٹرولیم مصنوعات کے نرخ کب کیا ہوں گے کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ روزانہ رات 12 بجے نئی قیمت کا تعین کر دیا جاتا ہے اور منگل کے لیے بھی نئی قیمت میں رد و بدل کر دیا گیا۔ پیٹرول کے نرخ میں حکومت نے 1 روپیہ فی لیٹر کمی کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد شہر میں پیٹرول کا نرخ تقریباً 334 روپے فی لیٹر ہو گیا ہے۔ مجموعی طور پر عوام مایوس اور نالا نظر آئے۔ عوام کہتے ہیں عالمی مارکیٹ میں ہونے والی کمی کا فائدہ عوام کو نہیں پہنچایا جا رہا، حکومت من مانی کر رہی ہے۔ کوئی ریلیف نہیں ہے بھائی جان، جب مہنگا کرتے ہیں تو 20 روپے 50 روپے مہنگا کرتے ہیں، 1 روپے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ سب ڈرامہ ہے۔ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، ایک تو پیٹرول اتنا مہنگا، بندہ سائیکل خرید لے، اس سے اچھا پیٹرول نہ ڈلوائے وہی صحیح ہے۔ یہ دیکھ لیں کام پہ جا رہے ہیں 1 to 5 ہے، ڈیلی کا چکر لگانا ہوتا ہے، ٹھوکر جانا ہوتا ہے، میں تو 500 کا پیٹرول ڈلوانا پڑتا ہے ڈیلی۔ 36,000 سیلری ہے، بتائیے اس میں کیا میں بتاؤں، 500 کا پیٹرول ڈلوا لیے، 5,000 تو مہینہ یہ چلا گیا۔ حکومت نے اپنا صدقہ اتنا بڑا دیا ہے عوام کو کہ عوام اتنی خوش ہے، کیا بتائیں آپ کو، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پیٹرول کے نرخ میں تو معمولی کمی کر ہی دی ہے، لیکن ڈیزل کے نرخ میں 3 روپے 38 پیسے اضافہ کر دیا گیا ہے، جس سے ڈیزل کا نرخ تقریباً 387 روپے فی لیٹر ہو چکا ہے، جس سے ذرائع نقل و حمل مہنگے ہونے کا خدشہ ہے۔ کیمرامین بابر ریاض کے ساتھ زاہد عابد، لاہور نیوز۔ ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے اثرات ٹرانسپورٹ میں 9 روز کے دوران 15% اضافہ، ٹرانسپورٹرز نے کرائے مزید بڑھانے کی تیاری کر لی۔ دوسری طرف محکمہ ٹرانسپورٹ نے
کرایوں کی نئی پالیسی تیار کر لی۔ ڈیزل 400 روپے لیٹر سے مہنگا ہوا تو کرایوں میں مزید 5% اضافہ ہوگا۔ ڈیزل کی قیمتوں کی مسلسل پرواز نے شہریوں کے سفری اخراجات میں بھی نمایاں اضافہ کر دیا۔ نوروز کے دوران ڈیزل کی قیمتوں میں مجموعی طور پر 65 روپے فی لیٹر تک اضافہ ہو چکا۔ ٹرانسپورٹرز نے بھی مسافر اور مال بردار گاڑیوں کے کرائے 15% تک مزید بڑھا دیے۔ ذرائع کے مطابق محکمہ ٹرانسپورٹ نے کرایوں کے تعین کے لیے نئی پالیسی تیار کر لی۔ پالیسی کے تحت اگر ڈیزل کی قیمت 400 روپے فی لیٹر کی سلیب سے نیچے رہی تو کرایوں میں اضافہ نہیں ہوگا۔ ڈیزل کے نرخ 400 روپے فی لیٹر سے تجاوز کر گئے تو ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں مزید 5% اضافہ ہو سکے گا۔ ٹرانسپورٹ کرایوں میں اضافے سے متعلق فیصلہ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کے تعین پر کیا جائے گا، جس کے بعد محکمہ ٹرانسپورٹ باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کرے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔ گندم اور آٹے کے بڑھتے نرخوں سے بیکری مصنوعات کے دام متاثر۔ مختلف کمپنیوں اور برانڈز کی ڈبل روٹی، رس، بن اور شیرمال کی قیمت لوگوں کی قوت خرید سے باہر ہو گئے ہیں۔ شہریوں کے لیے بچوں کے ناشتے کی خریداری بھی مشکل ہو گئی ہے۔ گندم اور آٹے کی دستیابی اور نرخوں کا معاملہ، بیکری مصنوعات کے دام بھی تیز۔ شہریوں کے لیے بچوں کو بریڈ آملیٹ یا ناشتہ فراہم کرنا مشکل ہو گیا۔ مختلف کمپنیوں اور برانڈز کی بیکری مصنوعات کے دام بھی مختلف ہیں۔ بڑی ڈبل روٹی 220 سے 240 روپے تک بک رہی ہے۔ میڈیم سائز بریڈ 160 سے 170 روپے تک، جبکہ اسمال سائز بریڈ 120 سے 140 روپے تک بیچی جا رہی ہے۔ فروٹ والا یا سادہ بن 50 سے 70 روپے تک، شیرمال 60 سے 80 روپے تک دستیاب ہے۔ برانڈڈ باقر خانی کی قیمت 100 سے 120 روپے تک وصول کی جا رہی ہے۔ فارمی انڈے سرکاری ریٹ لسٹ میں 266 روپے فی درجن مقرر۔ مارکیٹ میں آئے خریداروں کا کہنا ہے تنوروں پر سختی کی گئی ہے تو بریڈ وغیرہ بنانے والوں پر بھی سختی کی جائے۔ بچوں کی ناشتے کی یہی مصنوعات اور یہی قوت خرید سے باہر ہیں۔ عام آدمی بچوں کو نہ ڈبل روٹی لے کے دے سکتا ہے، نہ انڈا لے کے دے سکتا ہے، نہ کچھ چیز لے سکتا ہے۔ تندوروں پہ انہوں نے سختی کی، یہاں سختی نہیں کر سکتے، یہاں پر سختی تاکہ کم از کم ایک معیار برقرار ہے اور دوسرا قیمت جو ہے نا وہ برقرار ہے۔ غریب آدمی ہے جس کی 30,000 40,000 تنخواہ ہے، وہ یہ چیزیں کیسے افورڈ کرے گا؟ اور جس کے 2-3 بچے ہیں وہ تو بیچارہ کچھ کر ہی نہیں سکے گا یہاں رہ کے۔ تو اس پہ بھی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، جیسے انہوں نے تندوروں پہ رکھا ہوا چیک اینڈ بیلنس، اس پہ بھی چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے اور اس کی قیمتیں کم کرنی چاہیے، کیونکہ عام شہری کی پہنچ سے بہت باہر ہے، ہر چیز ہی باہر ہے۔ شہری بڑھتی مہنگائی خصوصاً برانڈڈ اشیاء پر چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے سے پریشان ہو۔ پنجاب میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر اب مزید کوئی رعایت نہیں۔ ہیلمٹ، سیٹ بیلٹ، ون وے کی خلاف ورزی، موبائل فون کے استعمال اور جعلی نمبر پلیٹس کے خلاف سخت کریک ڈاؤن جاری۔ سی ٹی او لاہور کا کہنا ہے کہ شہری صرف اصل اور منظور شدہ نمبر پلیٹس ہی استعمال۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر زیرو ٹالرنس پالیسی۔ ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب محمد وقاص نصیر نے سخت کارروائیوں کی ہدایت کر دی۔ ترجمان کے مطابق رواں ماہ ہیلمٹ نہ پہننے پر 1,88,000 سے زائد موٹر سائیکل سواروں کے چالان کیے گئے۔ سیٹ بیلٹ استعمال نہ کرنے پر 34,000 شہریوں کو جرمانے ادا کرنا پڑے۔ دوران ڈرائیونگ موبائل فون استعمال کرنے پر 60,000 سے زائد کارروائیاں کی گئی، جبکہ ون وے کی خلاف ورزی پر 50,000 سے زائد چالان کیے گئے۔ صرف لاہور میں ون وے، سیٹ بیلٹ، موبائل فون اور ہیلمٹ کی خلاف ورزی پر 61,000 سے زائد کارروائی۔ دوسری جانب ای چالان سے بچنے کے لیے جعلی اور غیر نمونہ نمبر پلیٹس استعمال کرنے والوں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن جاری۔ گزشتہ 2 ماہ کے دوران بوگس نمبر پلیٹس پر 88 موٹر سائیکلوں اور لگژری گاڑیوں کے خلاف مقدمے درج کیے گئے۔ بغیر نمبر پلیٹس یا اپلائیڈ فار گاڑیوں کے خلاف 15,974 چالان کیے گئے۔ فینسی نمبر پلیٹس استعمال کرنے پر 9,382 گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ نمبر پلیٹ سے چھیڑ چھاڑ یا گاڑی کا ماڈل چھپانے پر بھی 9,218 چالان کیے گئے۔ سی ٹی او لاہور سید عبدالرحیم شیرازی کا کہنا ہے کہ جعلی نمبر پلیٹس استعمال کرنے والوں کے خلاف دھوکہ دہی کی دفعات کے تحت مقدمے درج کیے جا